کہ وہ جو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر نیشنل میڈیکل کے اسٹوڈنٹس پہ جو آئے تھے وہ اس کے باپ نے بھی جو آئے تھے. لیکن جب یہ خبر آئی تو ایسے لگا جیسے بادل چھٹ گئے ہو, ایسا موسم کھل گیا ہو. حالانکہ حضور ہم سے دور چلے گئے تھے, لیکن ایک خوشی کی ایسی کیفیت دل پہ طاری ہوئی کہ بے اختیار دل سے نکلا کہ نجوت من القوم الظالمین. آہوزاری ہو رہی تھی, ایسی گریہ زاری ہو رہی تھی کہ اسی رات ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب کیا ہونا ہے ظالموں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. کر دیا یورپ کے مرکز میں خدا تعالیٰ نے اسلام کا مرکز قائم کر دیا, اسلام آباد. اگرچہ قادیانی اور احمدیوں کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا تھا, لیکن اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا. دوسرے کئی کاموں کی طرح اس قانون کی تیاری اور نفاذ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ادنا سی خدمت بھی ہمارے ہاتھوں انجام ہے. اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے, اور ایک فتنہ جو ایک عرصہ سے ہماری صفوں میں بویا گیا تھا اس کا قلع کما ہو چکا ہے. کہ ہم زمانے سے انتقام تو لیں, ایک حسین درمیان ہے پیارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت احمدیہ جب سے قائم ہوئی ہے تب سے جماعت پہ ابتلاؤں کے دور آ رہے ہیں, اس وقت بھی, اس کے بعد بھی, اور ابھی تک وہ ابتلا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی پیشگوئی فرمائی تھی, اور یہ بھی فرمایا تھا کہ بڑے بڑے ابتلا آئیں گے جن کو خدا ہٹا دے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ جس کے پیر نازک ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے. یعنی یہ بھی فرما دیا کہ جس کے پیر نازک ہے وہ میرے ساتھ نہ چلے. اور بہت سے واقعی نازک پیر والے جھڑ بھی گئے. ابتدا سے جماعت پہ ابتلا آتے رہے, لیکن بعد ابتلا بڑے خطرناک تھے. 1934 کا ابتلا تھا جو قادیان میں احرار نے برپا کیا. وہاں پہنچ کے, ہمارے شہر میں پہنچ کے, جہاں پہ احمدیت تھی وہاں انہوں نے جلسہ کیا اور ہر قسم کی مطلب نفرت کا بازار گرم کیا, گالی گلوچ کی. حق کو نہیں بنتا تھا ان کو وہاں جا کے جلسہ کرنے کا. پھر 53 کا دور آیا جو 47 کے ہنگامے ہوئے, اس میں جماعت نے پوری قربانیاں دیں. اور 53 کا دور آیا تو اس میں بھی جماعت کے خلاف بڑا ہنگامہ ہوا اور بہت سے لوگ شہید ہوئے, بہت سے احمدی شہید ہوئے, اور ایک پوری تحریک چلائی گئی. اب اس وقت بھی ہم نہیں کہہ سکتے چلو یا چھوڑو کمپرومائز کر لیتے ہیں, ختم کریں ان باتوں کو. یہی ختم النبیین کا بڑا مسئلہ تو یہی تھا نا. پھر 74 والی تحریک جو تھی وہ تو باقاعدہ سیاسی طور پر بنا کے چلائی گئی نا. بھٹو صاحب نے خود تسلیم بھی کیا. مفتی محمود صاحب نے جب کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے. ایک طرف اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ سارے ہی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی محمود صاحب کہتے ہیں ہم نے کروایا, مولانا نورانی صاحب کہتے ہیں ہم نے کروایا, اور دوسرے شیعہ علماء ہیں ان کی ویڈیو موجود ہے اس پہ یوٹیوب پہ, آپ نے بھی دیکھے ہوئے باقی سارے ان میں, کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یوں کیا اور ہم نے یوں کیا, بریلیوں نے یوں کیا, دیوبندیوں نے یوں کیا, شیعیوں نے یوں کیا, اور ہمارے عالم دین نے یوں کیا اور یوں کیا اور یوں کیا, اور دوسروں کو جھٹلاتے ہیں. تو جب مولوی مفتی موسیٰ نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی تو مفتی بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر نیشنل میڈیکل کے اسٹوڈنٹس پہ جو آئے تھے وہ اس کے باپ نے بھی جو آئے تھے. باقاعدہ ایک پلاننگ تھی, اس پہ ہم کسی وقت علیحدہ بات کریں گے کہ 26 مئی کو پہلا ہنگامہ ہوتا ہے, وہ ان کا ہنگامہ تھا. احمدیہ جماعت نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا. یہ وہاں پہ پہنچے نیشنل میڈیکل اسٹوڈنٹس کے کالج کے اسٹوڈنٹس, اور وہاں پہ انہوں نے گالیاں دی ربوہ پہ. ایک شہر میں جا کے کسی کے مقدس لوگوں کو گالیاں نہیں. اسلام تو یہ نہیں سکھاتا نا. اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنی بات کرو تم, لیکن ان کے جو مقدس رہنما, حضرت نے صاف فرمایا کہ ان کی جو مقدس رہنما ہیں, جو ان کے جو باعزت رہنما ہیں, ان کی قدر کرو. اور پھر 29 کو, اور وہ کہہ کہ ہم 29 کو واپس آتے ہیں, 29 مئی کو, اور وہ واپس آئے. اور یہ پوری پلاننگ تھی. ربوہ میں شور مچا دیا گیا 29 کو آ رہے ہیں. تو وہاں پھر وہ سارے نوجوان پہنچے اور وہاں وہ جھگڑا ہوا, لیکن وہاں بھی ان کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا. اور جبکہ انہوں نے
شور مچا دیا کہ ان کی زبانیں کاٹ دیں گے، اور بیک وقت وہ زبانیں جو تھیں وہ پورے پاکستان میں گھوم رہی تھیں، اور فیصل آباد میں تھیں، گجرانوالے میں بھی تھیں، ٹوپی میں بھی تھیں، مردان میں بھی تھیں، پشاور میں بھی تھیں، لاہور میں بھی تھیں، وہ ہر جگہ پہ وہ بکروں کی زبانیں کاٹ کے تو دکھا رہے تھے کہ یہ ہوا اور یہ ہوا۔ اور آج تک کوئی ایسا اسٹوڈنٹ، 50 سال ہو گئے 74 گنگامے کو، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں نکل جو کہا کہ مجھے یہ اس کی فوٹو آئی ہو یا اس کو بتایا کہ میں اس کو تھا موجود اور میری انہوں نے زبان کاٹی، دیکھو کتنا ظلم ہوا ہے، ایک بھی نہیں ابھی تک۔ اب میں آتا ہوں 84 کی طرف۔ 74 میں 15 سال کا تھا، ہم نے پوری طرح جوانی کے عالم میں سارا جو حالات ہیں دیکھے، اور بڑے غصے میں تھے ہم لوگ۔ یا ظاہر ہے کہ جوانی میں آپ کو پتہ ہے جوان خون ہوتا ہے، پھر کسی کو متواتر پے در پہ ظلم ہوتے چلے جائیں اور وہ جماعت کچھ نہ کرے، یا تو چلو جماعت بھی کچھ کر رہی ہو نا، اور تو پھر ایک نوجوانوں کو غصہ آتا ہے۔ تو 74 میں بہت سے لوگوں نے کہا، اب یہ حضور نے خلیفہ مسیح خامس ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے حال ہی میں ایک میٹنگ میں فرمایا کہ 74 میں مجھے یاد نہیں پشاور کی یا مردان کی کوئی جماعت آئی، بہرحال صبح سرحد سے ایک لوگ آئے، وہ بڑے دلیر ہوتے ہیں اور بڑے جرمند لوگ ہوتے ہیں، اور اسلحہ وغیرہ بھی ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے بنسبت پنجاب کو، یا ادھر جلدی اسلحہ مل جاتا تھا ان دنوں میں بھی، اور اب بھی یہی حال ہے۔ تو انہوں نے حضور سے کہا کہ حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں آپ اجازت کیوں نہیں دیتے، جب اٹھتے ہیں ہمارے خلاف کوئی نہ کچھ کرتے ہیں اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے ہیں اور ہمیں قتل کرتے ہیں اور ہماری املاک جلاتے ہیں، دکانیں لوٹتے ہیں اور مسجدوں کو گرا دیتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کچھ کرتے، ہمیں بھی آپ اجازت دیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں پھر آپ کو اجازت، اگر میں آپ کو اجازت دے دوں تو پھر اوپر جو خدا کی چھت ہے، وہ خدا کی چھتری جو ہے، خدا کی تائید و نصرت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ خدا کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا تو میں نہیں کرتا کچھ۔ تو جب خدا نے کہا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا مسلم علیہ السلام کہ کچھ کو کچھ دیر لگے گی اور صبر و تحمل کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا، اور جن کے پیر نازک ہیں وہ الگ ہو جائیں، تو پھر میں خلیفہ وقت تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ اجازت ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی اور خدا کے مسیح نے اجازت نہیں دی، اور اس دور کا تقاضا یہی ہے کہ خاموشی سے صبر و تحمل سے سارے ظلم و ستم سہے جائیں۔ ہاں میں 74 میں تھا، ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ میرے استاد مولانا بشیر راجی کی صاحب جو مولانا غلام رسول راجی گیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، غالباً سب سے چھوٹے یہی تھے، میرے اردو کے ساتھ سے میری ان کے ساتھ بے تکلفی بھی تھی۔ تو ایک دن میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ وہ پنجابی ہی بولتے تھے، اردو کے بہت بڑے شاعر تھے اور بڑی عمدہ اردو تھی، لیکن حضرت نصیر رابع نے ان کی اردو کی تعریف کی ہوئی ہے، لیکن بولتے پنجابی تھے ہمیشہ وہ۔ تو میں نے ان کو جب کہا کہ یہ کیا ہے کہ جب یہ چاہتا ہے ان کا اٹھ کے تو ہمیں مارتے پیٹتے ہیں اور ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگے، ہنس پڑے، تو کہنے لگے تنو کی لگتا ہے، مانو غصہ نہیں آتا، مانو بھی غصہ آتا ہے جب میں مولویوں دی حرکتاں ویکھنا کہ ہمیں ساڈے نال خام مارتے کٹتے رہتے ہیں، جدوں اٹھتا ساڈے خلاف، حالانکہ اسی کچھ کرتے نہیں، غصہ منو بھی آتا ہے۔ لیکن پھر جس میں ویکھنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ کہ حضرت مسیح نے خود فرمایا کہ رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا شعر ہے۔ تو پھر خلیفہ وقت جو ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے، تو پیارا خلیفہ وقت تو اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے منہ کی خاطر پھر کہتے ہیں کہ یہی بات ٹھیک ہوگی، اس کا خدا سے رابطہ ہے۔ تو پھر آخر میں انہوں نے جگر مراد آبادی کا شعر سنایا، کہنے لگے کہ جگر مراد آبادی کہتا ہے کہ ہم زمانے سے انتقام تو لیں، ہم زمانے سے انتقام تو لیں، ایک حسین درمیان ہے پیارے۔ کہ ہم یہ نہیں کہ ہم انتقام نہیں لے سکتے زمانے سے، ہمیں طاقت ہے، ہمیں جرت بھی ہے، ہمیں سارا کچھ ہے، لیکن ایک حسین جو ہے اس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں۔ اس کی مراد تو اور تھی جگر مراد آبادی، لیکن انہوں نے خلیفہ وقت کی بات کی، اور یہ بھی کہ جماعت کی تعلیم ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم ہے، تو اس لیے ایک حسین درمیان ہے پیارے، ایک پیارے کی تعلیم ہے، اور اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد 84 کا دور آیا، اس کو 25 سال کا تھا، وہ بھی جوانی کا عالم ہی ہوتا ہے۔ اب اس پہ بعد لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ حضرت خلیفہ مسیح رابع خود بہت جوشیلے ہیں اور پورے پاکستان میں جا کے ہر جگہ پہ ایسے کھل کے تبلیغ کرتے ہیں اور جوش والے، اور ذرہ برابر خوف ان میں نہیں ہے، یہ اجازت دیں گے ہمیں۔ لیکن جب 26 اپریل 1984 کو آرڈیننس آیا، حضور 10 جون
1982 کو خلیفہ بنے ہیں، اور 26 اپریل 1984 کو وہ ظالمانہ آرڈیننس آیا جو ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے جاری کیا. اس کے مطابق کوئی احمدی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور یہاں تک کہ وہ مسلمان جو ہے کی طرح اپنے آپ کو پیش بھی نہیں کر سکتا. غالباً وہاں بھی یہ الفاظ ہے اف ہی پوز از لائک اے مسلم، اگر وہ مسلمان کی طرح دکھائی بھی دے گا یا اس طرح پوز بھی کرے گا یا اس کو اس طرح کی کوئی حرکت بھی کرے گا یا اپنے آپ کو مسلمان کسی طرح بھی ثابت کرے، اس میں پوزز میں کئی باتیں آ جاتی ہیں، تو اس کو پھر 3 سال سے یا اس سے زیادہ کی سزا دی جا سکتی ہے. اب مقصد ان کا کیا تھا کہ مسلمان اگر کوئی اسلام کرتا ہے تو تب بھی مسلمانی کا اظہار کرتا ہے نا. السلام علیکم کہتے ہیں آپ تو یہ وہ سمجھیں کہ مسلمان ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں تو مسلمان ہے. پھر اس میں تو آرڈیننس میں تو ذکر بھی تھا کہ یہ اذان بھی نہیں دے سکتے، مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور ام المومنین کو یہ نہیں کہہ سکتے. بہرحال تو ہمیں یہ توقع تھی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ شاید مسیح رابع یہ اس کی اجازت دے دیں. تو 26 اپریل کو جب وہ آرڈیننس آیا ہے تو اس سے اگلے دن جمعہ تھا. آرڈیننس شام کی خبروں میں نشر ہوا. اس دن حضور نے کوئی بات نہیں کی. ہم بھی نمازوں پہ نہیں گئے. میں اس دن ہی گیا، 26 کو میں نہیں گیا. 27 اپریل کو اگلے روز جمعہ تھا، اور وہ جمعہ ہم سارے لوگ اب گئے کہ جمعہ ہے تو حضور آئیں گے تو شاید حضور پڑھائیں یا دیکھتے ہیں حضور کیا کہتے ہیں. لیکن حضور نے، میں پہلے ہی چلا گیا تھا مسجد اقصیٰ میں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. آرڈیننس کرا کے اطلاع جو ساری دنیا آ رہی تھی، فیصل قریب والے تو خاص کر فیصل آباد سے گودا آ رہے، مسجد بھری ہوئی تھی. میں پہلے ہی چلا گیا تھا. پھر بھی مجھے 4تھی 5ویں صف میں جگہ ملی. بالکل میں چاہتا یہ تھا کہ اگلی صف میں کھڑا ہوں، لیکن نہیں ملی جگہ. تو حضور جب تشریف لائے ہیں تو حضور ممبر پہ جب آئے ہیں تو آپ نے ایسے ایسے دائیں اور بائیں دیکھ ہاتھ لایا. مسجد میں اس قدر چیخو پکار کا شور اٹھا ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ وہ مذبح خانہ ہے، وہاں بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں. اور حضور ہیں کہ پوری طرح صبر کا پہاڑ بنے ایسے ہاتھ لا رہے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں. وہ بیچارے رو رو کے بے حال ہے. اب حضور کا اندر سے کیا حال ہوگا یہ خدا ہی جانتا ہے. حضور نے تو خود ایک شعر کہا ہوگا نا کہ صبر کا درس ہو چکا، اب ذرا حال دل سنا. کہتے ہیں تجھ کو ساکیا چین نہ ایک پل پڑے، کہ تو لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا رہتا ہے. ذرا اپنے بھی بات سنا کے کیا لگتا تو ایسے کہ تجھے ایک پل چین نہیں ہے. اور اندر حضور کا کیا حال تھا. اور حضور تو ویسے ہی احمدیوں کے معاملے میں بہت رقیق القلب ثابت ہوئے تھے. یہی اصل مقصد تھا کہ خطبہ ہی دیں گے تو پکڑے جاتے ہیں. تشہد تبو سے شروع کرنا ہے، بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو پوز کیا تو بس ختم. اتنی سی بات ہے. وہ چاہتے بھی یہی تھے، ان کو دوسروں سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. وہ چاہتے یہی تھے کہ خلافت پہ براہ راست حملہ کرے، خلافت کو ختم کر دیں. بہرحال حضور ممبر پر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آپ نیچے اتر گئے. بشیر احمد شاہ صاحب مرحوم مربی سلسلہ تھے، انہوں نے خطبہ دیا مختصر سا، بہت ہی مختصر سا. اور اس کے بعد حضور نے بھی نمازیں بھی نہیں پڑھائی. حضور نے نمازیں بھی انہوں نے پڑھائیں. پھر حضور تشریف لے گئے. ایک لفظ نہیں کہا. اب آپ خود سوچئے کہ وہ لوگ، وہ دیوانے جو خلیفہ وقت کے عاشق تھے اور جن کا مطلب اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، ماں باپ سے وہ زیادہ پیار کرتے تھے اور وہ ماں سے زیادہ ان کو چاہتا تھا خلیفہ وقت. اب وہ بات ہی نہیں کر کے گیا ان سے، لوگ روتے ہوئے نکلے وہاں سے. مجھے یاد ہے اچھی طرح، ہمارا بھی یہی حال تھا. اور لوگ روتے ہوئے مسجد سے نکلے اور کوئی کسی سے بات، ورنہ جمعے کے بعد وہ السلام علیکم کرتے تھے، اس سے بات ہو رہی، اس سے بات، اس محلے کے آدمی سے بات ہو رہی ہے، اس محلے کے آدمی سے بات ہو رہی ہے. اس دن ہر کوئی چپ تھا. کسی نے منہ پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، کسی نے ویسے بس روتے ہوئے جا رہے ہیں گھروں کو کہ نہ خلیفہ وقت کی بات سنی. 26 تاریخ کو جمعرات تھی جب آرڈیننس جاری ہوا، یہ 84 والا آرڈیننس، تو 27 کو جمعہ تھا. اب دشمن کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت صاحب جب خطبہ دیں گے تو ہم یہ کیا کر گرفتار کر لیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے احمدی پوز، مسلمان پوز کیا. جمعہ تو ہم مسلمان پڑھتے ہیں، غیر مسلم تو نہیں پڑھتے. حضرت صاحب نے وکلاء سے مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ حضرت صاحب جمعہ پہ جائیں گے تو صحیح، لیکن جمعہ حضور نہیں پڑھائیں گے، کوئی اور پڑھائے. میں اس خطبے میں یعنی اس جمعے پہ موجود تھا. حضرت صاحب تشریف لائے. حضرت صاحب ممبر پہ چڑھے، جیسے
ہم سنتے تھے، یعنی پہلے بھی سنتے تھے، حاج صاحب تشریف لاتے تھے تو اذان ہوتی تھی، حاج صاحب اوپر اسٹیج پہ کھڑے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی تو پھر خطبہ شروع ہوتا تھا۔ حاج صاحب ممبر مسجد اقصیٰ کے ممبر آپ نے شاید کہیں انہوں نے دیکھا ہو، اب بھی وہی پڑا ہوا ہے۔ وہ حاج صاحب ممبر پہ تشریف لائے لیکن زبان بند، آنکھوں میں سرخی صاف نظر آ رہی تھی، اور حاج صاحب نے ہاتھ ہلانا شروع کیا دائیں طرف سے، اس طرح ہاتھ ہلانا شروع کیا دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں۔ اب ہم سمجھ گئے کہ حضور بولیں گے نہیں، سلام بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سلام کرنا بھی منع ہے۔ تو حاج صاحب نے دائیں سے بائیں 2 کہ 3 دفعہ ہاتھ ہلایا، ساری مسجد آہوں سے، سسکیوں سے، رونے کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد حاج صاحب 2-3 دفعہ اس طرح حضور نے دائیں سے بائیں آہستہ آہستہ ہاتھ ہلایا، پھر بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے۔ پھر دوسرے صاحب جن کے ذمہ تھا جمعہ پڑھانا، وہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، مختصر سا جمعہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد حضرت صاحب پھر ممبر پہ تشریف لائے، لیکن کوئی لفظ نہیں بولا، دشمن کے منصوبے کو ٹوٹلی ناکام کر دیا۔ وہ جو چاہ رہا تھا کہ یہ اسلام کریں، یہ جمعہ پڑھائیں، یہ اللہ اکبر کہیں، یہ اللہ رسول کی بات کریں، تشہد پڑھنا تو خود کلمہ کے اقرار کرنا، تو اس پر ہم گرفتار کر لیں گے حضور کو۔ اس کے بعد حضور پھر تشریف لائے اور دائیں بائیں سے پھر 2-3 دفعہ حضور نے ہاتھ ہلایا خاموشی کے ساتھ۔ اس وقت ہم تو بھی چھوٹے ہی تھے، لیکن بڑے سمجھ گئے کہ اب یہ ملک حضور کے رہنے کے قابل نہیں۔ تو یہ وہ کیا کہتے ہیں، فیض نے کیا کہا کہ عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے، نہ گل کھلے ہیں، نہ میپی ہے، نہ ان سے ملے ہیں، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ تو وہ جمعہ ایک عجیب رنگ میں گزرا ہے، بہت عجیب رنگ میں، بہت دکھی، بہت تکلیف دہ تھا۔ پھر شام کو حضور ہم سارے پھر مسجد مبارک چلے گئے۔ مسجد مبارک بھی بھر جاتی تھی کیونکہ باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، قریبی جماعتوں سے بھی، اور باقی محلوں کے لوگ بھی، ڈبوا کے محلوں کے لوگ بھی وہاں پہنچتے تھے۔ تو حضور مغرب کی یا عشاء کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور فرماتے تھے، بس آقا صرف اتنا ہی کرتے تھے، ہاتھ لاتے تھے اور نماز پڑھاتے رہے۔ وہاں حضور نماز پڑھاتے رہے ہیں، یہ حیرت والی بات ہے کہ وہاں نماز پڑھاتے رہے ہیں۔ تو وہ ہاتھ ہلاتے تھے، حضور اندر آتے تھے تو لوگ رونا شروع کر دیتے، بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے، اور حضور کا بھی پھر وہی حال ہو جاتا تھا۔ پھر حضور بس آ کر نماز کے بعد بٹھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ نماز کے بعد بٹھا کے کہا کہ میں نے کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آپ کو بٹھایا، میں نے صرف اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آپ کو بٹھایا۔ اب یہ الفاظ کہے تو سارے رو پڑے۔ پھر حضور نے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مطلب آواز بھرائی ہوئی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے آپ سے اتنا پیار ہے کہ شاید آپ کی مائیں بھی آپ نے اتنا پیار نہیں کرتی ہوں۔ پھر حضور چلے گئے۔ پھر اسی طرح 27 کو بھی اور 28 کو بھی۔ 28 اپریل کو حضور نے نماز پڑھائی عشاء کی، اور غالباً مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد وہ خطاب میں نے سنا ہے خود۔ اس میں حضور وہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ حضور اجازت دے دیں گے، وہ بات اس میں آ جاتی کہ ہم سمجھتے تھے کہ خلیفہ رابع جو ہیں وہ جوشیلے ہیں، اور تو وہ جو حضور نے خطاب فرمایا وہ ایک آخری خطاب تھا حضور کا ربوہ میں مسجد مبارک میں۔ اس کے بعد نہ حضور کا مسجد مبارک ربوہ میں کوئی خطاب ہوا، نہ پورے پاکستان میں کوئی خطاب ہوا۔ اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ رسالہ الخالد نے شائع کی ہوئی ہیں، لیکن مجھے جو زبانی یاد ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اس سے پہلے ہاں وہ میں بتا دوں پہلے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم سے جو بھی خدا قربانی مانگے گا ہم سے، وہ ہم قربانیاں دیں گے، جو خدا قربانی ہم سے طلب کرے گا ہم دیں گے۔ اور پھر حضور نے انتہائی جلال اور جوش کے ساتھ فرمایا سب سے پہلے میں قربانی دوں گا۔ اور جب حضور نے یہ فرمایا تو پھر تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، ایسا شور اٹھا مسجد سے کہ سب سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ سارے حضور کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ تو ان کو یہ دکھ تھا، اور ان کو یہ تھا کہ حضور آپ کی قربانی دیں گے، ہم جو موجود ہیں، ہم آپ کے خادم موجود ہیں، آپ کے غلام موجود ہیں، ہم پہلے قربانی دیں گے، ہم اس لیے بنے ہیں، آپ کی قربانی کون لے گا؟ اور جب تک دشمن ہماری لاشوں سے گزر نہیں آئے گا آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور پھر حضور نے 28 کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس دن جو حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو، وہ چونکہ حضور کا آخری روز تھا تو حضور وہ نصیحت کرنا چاہتے تھے کہ جماعت کس بات پہ قائم رہے، تو حضور نے فرمایا
کہ میں آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہوں. صبر جو ہے یہ پہاڑوں جیسی طاقت رکھتا ہے. میں آج آپ کو صبر کی تلقین کرنا چاہتا ہوں. صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی جو صبر کے معیار سے گری ہوئی ہو. صبر کا دامن صبر سے تھامے رکھنا. کہ کیسا عجیب فکر ہے کہ صبر کا دامن صبر سے تھامے رکھنا ہے. ایک تو صبر کا دامن اور پھر صبر کا دامن بھی چھوڑنا نہیں, صبر سے تو پکڑے رکھنا ہے. صبر کو نہیں کسی طرح چھوڑنا. صبر روحانیت میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے. یہ صبر کی دعائیں ہیں جو دنیا میں انقلاب برپا کرتی ہیں. صبر کے سامنے سب طاقتیں ہیچ ہیں. کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے جماعت پر حرف آئے. ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار گریہ وزاری ہے. اتنی گریہ وزاری کریں کہ آسمان کے کنگرے بھی ہل جائیں. اور واقعی اس دن میں موجود تھا کہ کنگرے ہل گئے آسمان کے. واقعی اس وقت ایسی آہوزاری ہو رہی تھی, ایسی گریہ وزاری ہو رہی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی دن فیصلہ ہو چکا تھا, اسی رات ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب کیا ہونا ہے ظالموں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور بعد میں جو دنیا نے دیکھا وہی ہوا فیصلہ. قسم اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کریں, جو حکم میں دوں گا اس کی اطاعت کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جماعت روحانیت کے نئے دور میں داخل ہو رہی ہے. اور یہ واقعی ایسا دور ہے کہ ہم تاریخ احمدیہ جرمنی جمع کر رہے ہیں تو 84 تک جو ہے وہ کسی حد تک وہ ہم ایک جلد میں تو شاید کہتے ہیں. 84 کے بعد تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دریا بہہ نکلا, کوئی ڈیم ٹوٹ گیا ہو, کوئی بند ٹوٹ گیا ہو اور پانی زور سے بہہ نکلا ہر طرف کو. اب دیکھیں صرف جرمنی میں ہی 2 مسجد تھی, مسجد ہمبرگ اور مسجد فرینکفرٹ, اور اس کے بعد اب تو تقریباً 100 کے قریب ہونے والی ہیں مسجدیں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو سینٹر ہیں جماعت نے خریدے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اللہ کے فضل سے. اور یہی حال باقی ملکوں میں بھی ہے. لنڈن کی اب مجھے پوری تفصیل موجود, لیکن لنڈن میں اس وقت صرف مسجد فضل ہی تھی اور دوسری کوئی میرا خیال نہیں کوئی مسجد ہو. مجھے یاد نہیں پڑتا, شاید کسی دوسرا شہر میں کچھ ہو. میرا خیال ہے صرف مسجد فضل لنڈن ہی تھی اور کوئی نہیں تھی. اور اب دیکھیں کتنی مسجد ہیں. اور اسلام آباد تو خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے, خلافت کا ایک ایسا مرکز خدا تعالیٰ نے وہاں قائم کر دیا. یورپ کے مرکز میں خدا تعالیٰ نے اسلام کا مرکز قائم کر دیا اسلام آباد. اور وہاں سے اب یہ آواز جو ہے وہ شش جہات میں جا رہی ہے. پھر آگے حضور فرماتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں خدا غم کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا. آہیں اور سسکیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. خدا کی قسم فتح ہماری ہے, آپ جیتیں گے, آپ جیتیں گے, آپ جیتیں گے. میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں آپ سچے ہیں, آپ سچے ہیں, آپ سچے ہیں. یہ اب لفظ حرف بحرف یہ پوری پیشگوئی پوری ہوئی ہے. لفظاً نہیں حرفاً پوری ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اتنی ترقیات نصیب کی ہیں کہ اب لکھنے میں نہیں آ سکتی. جیسے میں نے کہا نا کہ بند ٹوٹ گیا ہو اور یہ پانی جو ہر طرف بہہ نکلا ہے, اور آہیں خوشیوں میں تبدیل آہیں اور سسکیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. اب وہ ملک جہاں پہ یہ آرڈیننس جاری کیا گیا تھا کہ یہ آہوں اور سسکیوں میں ڈوب جائیں اور ہم خوش ہوتے ہوئے ہم خوش ہوں ان کو دیکھو, اور وہ وقتی طور پر خوش تھے کہ یہ رو رہے ہیں, ان کا برا حال ہے. اور اس کے بعد ملک آہوں اور سسکیوں میں ڈوب گیا اور آج تک وہاں سے باہر نہیں نکلا, اور اس کی بھی تکلیف ہمیں ہی ہے. ابھی تک وہاں پہ یہی حالات ہیں, اور ایک کے بعد دوسرا جو بھی آتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, ملک آہوں سسکیوں تکلیفوں دکھوں سے نہیں نکل رہا. 28 اپریل 1984 کو وہ جو جس کی خطاب کی میں نے بات کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صبر کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے, یہ حضور کا پاکستان میں آخری خطاب تھا. مسجد مبارک میں بھی آخری, پاکستان میں بھی آخری. اس کے بعد حضور پاکستان گئے ہی نہیں. اس کے بعد 94 کے بعد MTA وغیرہ اس کے ذریعے تو حضور پھر پاکستان میں داخل ہو گئے, خلافت کا بیان پھر چلنے لگا. بہرحال یہ آخری خطاب ثابت ہوا. لیکن وہ جو حضور نے فرمایا نا میں قربانی دوں گا اس سے پہلے ایک دن, تو اصل میں حضور قربانی کے لیے تیار تھے. اور جب میٹنگیں میں تو مختصر کر رہا ہوں, اتنی میٹنگیں ہوئی ہیں اس دوران میں 26 اپریل سے 28 اپریل تک, عمراء کی اور دوسرے لوگوں کی سب کی. اور اس میں انہوں نے قائل کیا حضور کو کہ حضور خلافت ختم ہوگی تو کچھ نہیں, پھر مسئلہ مرزا طاہر احمد کا نہیں, مسئلہ خلافت احمدیہ کیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں خلافت پہ حملہ کرنا. حضور چاہتے ہیں کہ میں قربانی دوں گا, مجھے جو مرضی کریں, مجھے جیل میں ڈالتے ہوں جیل میں ڈالیں, سلیپ پہ چڑھاتے ہوں سلیپ پہ چڑھا دیں, پھانسی دیتے پھانسی دے دیں. یعنی
सलीब भी तैयार थी और इब्न मरियम भी सलीब पर चढ़ने के लिए तैयार था। हजूर इब्न मरियम भी थे, आपकी वालदा का नाम मरियम था। सलीब भी तैयार थी और इब्न मरियम भी तैयार था। तो मैं तो हाजिर था, पर शुरू में मेरे दिल में यही जज्बे पैदा हुए और मैंने अल्लाह से अर्ज की, क्या खुदा तू गवाह है, अगर फांसी का फंदा मेरे लिए मुकद्दर है तो मैं खुदा की कसम उसको चूम कर फांसी पे चढ़ूंगा। लेकिन इसके नतीजे में आगे क्या हासिल होगा, जब इस पर मैंने गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान में खलीफतुल मसीह की जान की कुर्बानी इन हालात में पेश करना नहायत ही खतरनाक गलती है। इस वजह से कि मरकज वहां है, इस वजह से कि खिलाफत की इंस्टीट्यूशन वहां मौजूद है और इरादे बहुत ज्यादा बद हैं उनसे जो आप इस वक्त मालूम कर रहे हैं। 28 अप्रैल 1984 को जो आखिरी नमाज हज़रत मसीह रावे रहमुल्लाह ने नमाज इशा पढ़ाई है, वो आखिरी नमाज थी जो हुजूर ने पढ़ाई है वहाँ पे पाकिस्तान में। और उसमें हुजूर ने जो तिलावत की है सूरह बनी इसराइल की, रब अदखिलनी मुदखला सिद्किम वाखरिजनी मुखरज सिद्किम वाजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। और जब हुजूर ने ये दुआ पढ़ी तो वो लोग, वो चंद सरकर्दा लोग थे जिनको इल्म था कि हुजूर सुबह हिजरत करनी है, उनके सब के हुजूर ने तो ऐलान कर दिया हिजरत का। हमने इतनी खुफिया रखी हुई तो हुजूर ने ये तिलावत करके ऐलान कर दिया। तो हुजूर ने वो पढ़ाई भी बड़ी रिक्कत के साथ और पूरे जहाँ तक याद पड़ता है को दोबारा भी पढ़ी। बहरहाल वो दुआ पढ़ी और बड़ी रिक्कत के साथ पढ़ी। तो जो जिनके दिल में, जिनको पता था प्लान का, उनके दिल में हुजूर ने तो हिजरत का ऐलान कर दिया। मुल्क में हज़रत साहब को सलाम करने की इजाज़त नहीं है, उसमें हुजूर के क्या काम करना वहाँ पे, किस तरह लोगों से मिलना। खैर हज़रत साहब इस दौरान नमाज़ें बाकायदगी से मस्जिद मुबारक में पढ़ाते रहे, लेकिन जुमा नहीं पढ़ाया। शायद तवज्जो इधर दुश्मन की भी इधर ही थी, उस तवज्जो को डाइवर्ट किया और मस्जिद मुबारक में नमाज़ें पढ़ाते रहे। आखिरी जो हुजूर ने नमाज मगरिब पढ़ाई है सफ़र से एक रात पहले, उस नमाज मगरिब के बाद हुजूर जब जाने लगे तो जैसे होता है हम सब भी उठने लगे, तो हर सब खड़े हो गए, बैठ से सब बैठ के। उस पर हुजूर ने फरमाया, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया, इसलिए नहीं बिठाया कि मैं आपको तकरीर करनी चाहता हूँ, मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ। मेरी आँखें आप लोगों के देखने से ठंडी होती है, मेरे दिल को तस्कीन होती है, और खुदा की कसम किसी माँ को अपने बच्चे से उतना प्यार नहीं जितना मुझे आपसे प्यार है। ये हज़रत साहब ने चंद में कहें, अब सुनने की ताब, अब भी मुझे वो नज़ारा नज़र में आ रहा है, सुनने की ताब नहीं थी इसकी किसी को। बस हज़रत साहब ये कह के चले गए और मस्जिद में देर तक का बाप रोते रहे, देर तक आंसू बहाते रहे। फिर इशा की नमाज के बाद हुजूर ने, इशा की नमाज में हुजूर ने वायतें तिलावत की। मैं नहीं था, ड्यूटी पे था। इशा की नमाज में हुजूर ने वायत तिलावत की, रब अदखिलनी मुदखला सिद्किन। इससे बास को एहसास भी हुआ कि शायद को प्रोग्राम है, लेकिन पता तो नहीं लगता ना, अपना ख्याल ही होता है। खैर अगली सुबह हुजूर फिर तशरीफ ले गए। बहरहाल वो रात जो थी वो आखिरी रात थी जो हुजूर ने पाकिस्तान में गुजारी। और फिर उसके बाद इशा के बाद या जब भी हुजूर वहाँ से फिर हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान अलबुशरा में तशरीफ़ ले गए, वो जो चौक में मौजूद है। और फिर वहाँ से जो गाड़ियाँ पहले से तय की हुई थी, चौधरी अमीन नसरुल्लाह साहब और उनके साथ उन्होंने चंद दूसरी गाड़ी को, उनको भी बताया नहीं गया था कि हमने कहाँ जाना, उनको सिर्फ ये कहा था कि रबुआ पहुँच जाए। वो रात रबुआ पहुँच गए थे। सुबह उनको नमाज फ़जर से तकरीबन आधा घंटा पहले वो 3-4 गाड़ियों से ज़्यादा आदमी नहीं थी क्योंकि ऐलान नहीं करना था। वो वहाँ उनको कहा कि हुजूर के लिए एक गाड़ी, वो वहाँ से निकले और फिर उसके बाद बाकी गाड़ियों से मिलके, तो ये फिर बजाय सरगोदा उधर जाने के लालपुर या लाहौर की, ये लालियाँ की तरफ से और वहाँ से होते हुए फिर जंग और फिर आगे रात को वहाँ देर से कराची पहुँचे। और उसी रात 29 और 30 की रात को फ़्लाइट थी हुजूर की KLM के ज़रिए। और वहाँ भी अब लेट हो रहे। अब वहाँ चौधरी मीर नसरुल्लाह साहब और ज़रतुश मुनीर साहब भी, इन्होंने भी, ये भी शामिल थे कराची में। ज़रतुश मुनीर साहब ने सारे इंतज़ाम कराची में इन्होंने किए थे। ज़रतुश मुनीर साहब जब नॉर्वे में होते हैं, नॉर्वे के अमीर भी रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती और लंबी ज़िंदगी दे, इन्होंने वहाँ सारे इंतज़ाम किए थे कराची में।
تو یہ سارے اب گھبرائے ہوئے تھے. فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی, تقریباً کافی لیٹ ہو گئی, گھنٹے سے بھی غالباً زیادہ. KLM کی فلائٹ تھی. تو اب باقی سب گھبرائے ہوئے ہیں, حضور تسلی سے بیٹھے ہوئے اور بالکل اسی طرح ایچکن پگڑی, اور کوئی جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے جڑا, بالکل غلط بات ہے. حضور پورے اپنے لباس میں گئے تھے, لیکن حضور پوری تسلی سے بیٹھے ہوئے. حضور تو ہر قربانی دینے کے تیار تھے, حضور کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا نا. تو حضور جو اس تسلی میں تھے کہ جو خدا کرے گا ٹھیک ہے, درست ہے, جو بھی میری قسمت میں ہوگا, جو خدا قربانی لینا چاہتا ہے وہ حضور پہلے فرمانی میں دوں گا قربانی. تو حضور ویٹنگ لاؤ میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, باقی سب گھبراہٹ میں تھے. تو بات جو بعد میں کھلی, جب وہ پھر KLM کے مینیجر نے ان کو سختی سے کہا کہ اب کیا بات ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں لیٹ کر رہے ہیں ہماری فلائٹ, تو پھر غالباً انہوں نے 1.5-2 گھنٹے بعد اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے چلے جائیں. تو وہ فلائی کر گئے. ہوا یہ کہ وہاں پہ وہ آرڈر آیا ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کا, جو ڈکٹیٹر تھے ضیاء الحق, ان کا آرڈر آیا ہوا تھا کہ مرزا ناصر احمد ہیڈ آف دا احمدیہ جماعت پاکستان نہیں چھوڑ سکتا. اب خدا نے اسے یہ غلطی کروا دی, مرزا ناصر احمد لکھا تھا, جبکہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے. 8 اور 9 جون کی رات 1982 کو وہ فوت ہو چکے تھے. 10 جون کو حضور خلیفہ بنے ہیں, 10 جون 1982 کو خلیفہ رابع خلیفہ بنے. تو حضور ویٹنگ روم میں انتظار فرما رہے تھے, اور حضور پورے سکون میں اور اطمینان میں. باقی سارے گھبرائے ہوئے تھے, ان کو زیادہ فکر تھی. بہرحال غلاموں کو زیادہ فکر ہوتی ہے آقا کی. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہاں سے روانہ ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف, تو رستے میں حضرت تو بالکل پورے مطمئن تھے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. یہ نہیں کہ ان کو اپنا خوف تھا, ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا, اور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے کہ جو خدا کروائے گا. اور حضرت ابوبکر صدیق کو لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا. خلیفہ وقت وہ موازنہ تو نہیں ہے, لیکن غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا کہ آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے. تو دوسروں کو یہ فکر تھا, اور ان کو فکر تھا خلیفہ وقت کا, اپنا فکر نہیں تھا ان کو. بہرحال وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی تگدو کے بعد جب KLM کے مینیجر نے اجازت لی اور فلائی کرنے لیے, تو بعد میں اگلے دن یہ بات کھلی ہے, اس سے اگلے دن, کہ وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ مرزا ناصر احمد جو ہے ملک نہیں چھوڑ سکتا, پاکستان نہیں چھوڑ سکتا. یہ غلطی کروا دی خدا تعالیٰ نے اس سے. اس آرڈر میں یہ لکھا ہوا تھا مرزا ناصر احمد ہیڈ آف دا احمدیہ کمیونٹی جو ہے وہ ملک نہیں چھوڑ سکتا, پاکستان نہیں چھوڑ سکتا. حالانکہ وہ حضرت مرزا طاہر احمد تھے. مرزا ناصر احمد صاحب تو ہاں جی ضیاء اللہ کا یہ آرڈر تھا. اور اب وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں اتھارٹی سے, اور وہاں کوئی مل نہیں رہا. وہ تقریباً رات کے 2-3 بج چکے تھے. وہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. وہ بار بار جو بھی جیسے بھی وہ کانٹیکٹ کو کر سکتے تھے, براہ راست تو نہیں صدر کو فون کر سکتے تھے, لیکن جو بھی کانٹیکٹ کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ نہیں ہوا. یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی. ڈاؤٹ تھا کہ یہ, ہاں ان کو بھی ڈاؤٹ تھا, ان کو تھا کہ ہیڈ آف دا احمدیہ اسٹیٹ تو ہیڈ آف دا احمدیہ کمیونٹی تو یہی ہیں, تو مرزا ناصر احمد لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے پاسپورٹ میں مرزا طاہر احمد لکھا ہے. تو پھر اس وجہ سے وہ تسلی کروانا چاہتے تھے, لیکن خدا نے جو پلان بنایا ہوتا ہے اس کو تو کوئی نہیں نا توڑ سکتا. وہ منصوبہ خدا کا تھا, اور اسی لیے خدا کا بندہ بھی سکون سے بیٹھا ہوا تھا کہ خدا کا منصوبہ ہے, جیسے وہ کرے گا ٹھیک, میں اس کے ساتھ اس پہ راضی ہوں. تو بہرحال یہ بات بعد میں کھلی, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں, بعض افسروں نے بعد میں بتایا کہ ہمیں گالیاں پڑیں باقاعدہ کہ تم نے اس کو جانے کیوں دیا. حالانکہ وہ ان کا قصور کوئی نہیں تھا, اس پہ مرزا ناصر احمد لکھا ہوا تھا, نام مرزا ناصر احمد لکھا تھا, یا تو خالی ہیڈ آف دا احمدیہ کمیونٹی لکھا ہوتا تو پھر تو اور بات تھی. تو اور پھر AC جھنگ کو بھی گالیاں پڑیں, ان کو بھی فون گیا کہ مرزا طاہر احمد کہاں ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو اسلام آباد گئے ہیں. انہوں نے کہا کوئی اسلام آباد گیا, تیری ناک کے نیچے سے بندہ نکل گیا تو یہ پتہ نہیں لگا. اس کو بھی نگی گالیاں دی, بدتمیز لوگ ہیں, ان کا تو کوئی اخلاق نہیں ہوتا. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے حضرت خلیفہ مسیح رابع کو وہاں سے نکالا. ان کی پوری کوشش تھی کہ اس طیارے کو روک لیا جائے اور اس کو باہر نہ جانے دیا جائے, لیکن خدا تعالیٰ نے اس طیارے کو بحفاظت ایمسٹرڈم پہنچایا, اور وہاں ایمسٹرڈم سے پھر حضور جو ہے 30 اپریل کو لندن پہنچ گئے. وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے, لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ضرور بتانا چاہتا ہوں. وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دیتا ہے اپنی ذات سے حق کا وہ ثبوت, اس بے نشاء کی چہرہ نمائی یہی تو ہے.
وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار، کہ وہ خدا وہی ہے، اس کی طاقتیں وہی ہیں، اسی طرح مدد کرتا ہے اسی طرح. تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے خدا تک کے نبی تھے، لیکن بسا اوقات وہ تھوڑی سی تمثیل اس میں آ جاتی ہے، یا مثال کے رنگ میں، مماثلت کے رنگ میں. تو یہاں مجھے ایک مماثلت یاد آ جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے، والدہ کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو، اپنے بچے کو جو ابھی پیدا ہی ہوا تھا یا چند دن کا تھا، اس کو پانی کے تختے پہ ڈال کے پانی پہ بہا دے. تو وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ خدا نے وہی کی ام موسیٰ، تو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ڈال دیا پانی میں. وہ بچہ تھا چند دن کا، بیبی، نوزائیدہ بچہ، اور وہ پانی کو اتنی طاقت نہیں حاصل ہوئی کہ اس چند دن کے بچے کو ڈبو سکے، کہ وہ خدا کا منصوبہ تھا. کیسے طاقت ہو سکتی ہے پانی کو کہ وہ اس بچے کو ڈبوئے؟ وہی پانی فرعون جیسے متکبر کو ڈبونے کا باعث بنا. وہ پانی جو ایک معصوم بچے کو نہیں ڈبو سکا اور اس کو منزل پہ پہنچایا، وہی پانی ایک بہت بڑے طاقتور فرعون اور متکبر کو ڈبوتا ہے. کہاں جا کے بین ہی مجھے یہ اس سے یاد آتی ہے کہ ایک طیارے نے، جو ایک عام سا طیارہ، مسافروں کا طیارہ ہے، اس طیارے نے خدا کے ایک بندے کو وہاں سے ایک پرامن جگہ پہ پہنچایا. لیکن ایک دوسرے طیارے نے، جو بہت بہتر تھا، اس وقت کا بہترین طیارہ تھا، اور اس کے پتہ نہیں کہا جاتا ہے 2 3 4 انجن تھے، اور یہ ہے وہ، اس کے وہ بہترین طیارہ تھا جو ضیاء اللہ کے زیر استعمال تھا. اسی طیارے نے اس کو ڈبو دیا، اور اس کے خڑار اڑا دے گا، خاک اس کی کرے گا رسوائے عام کہنا، اور اس کے مطلب ٹکڑے تک نہیں ملے ضیاء اللہ کے. بعد میں کوئی کہتا ہے جی ٹوپی دفن ہے، کوئی کہتا ہے دان دفن ہے، جو بھی سی. بہرحال ایک طیارے سے خدا نے اپنے ایک عاجز بندے کو بچایا، اور دوسرے طیارے سے ایک متکبر کو اڑایا، اس کے ٹکڑے اڑا دیے اور اس کی خاک اڑا دی. تو پھر حضور جو ہے بخیریت 30 جون کو وہاں پہنچ گئے. یہ باقی اب تک جو باتیں بیان کی ہیں وہ تو ساری ہمارے مشاہدے والی باتیں ہیں نا. میں وہیں پہ موجود تھا، اور 28 اپریل کو جب حضور نے آخری نماز پڑھائی ہے، اگلے دن حضور جب نماز پہ نہیں آئے 29 کو، تو ہم لوگ وہاں پہ بڑے سا پریشان تھے. اب ایک قافلہ جماعت نے بنا کے مصنوعی سا اسلام آباد کی طرف بھیج دیا تھا، جس سے دشمنوں کو یہ توقع ہوئی کہ غالباً خلیفۃ المسیح اسلام آباد جا رہے ہیں. اور چونکہ وہ ایک مصنوعی قافلہ تھا، تو ہمیں بھی ظاہر ہے کہ شک پڑ گیا ہم سب کو بھی کہ حضور اسلام آباد جا رہے ہیں. تو ہمیں اس پہ بڑا ہوا کہ حضور کیوں اسلام آباد جا رہے ہیں، جب دشمن کی پلان میں اس کے علاقے میں جا رہے ہیں اور اس کے گویا منہ میں جا رہے ہیں. تو پھر ہمیں پھر بھی یہ تھا کہ ٹھیک ہے، خلیفہ وقت کا فیصلہ ہے، جو خلیفہ وقت کا خدا سے رابطہ ہے، خدا رہنمائی کرتا ہے، تو جو کر رہا ہے خلیفہ وقت ٹھیک کر رہا ہے. تو ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ حضور اسی شام، پھر اگلی شام یعنی 29 کو حضور نے کوئی نماز نہیں پڑھائی، تو اس پہ شک ہوا کہ کسی نے کہا کہ اسلام آباد چلے گئے. 30 کو یہ خبر جب آئی کہ حضور لندن پہنچ گئے ہیں، تو اب پہلے جو ربوہ کی حالت تھی، غموں والی، سسک والی، آہوں والی، ہر وقت رو رہے تھے، ہر نماز میں روتے تھے، ہر نماز رو رو کے برا حال ہوتا، خود خلیفہ مسیح رابع کا بھی اور تمام نمازیوں کے پیچھے. لیکن جب یہ خبر آئی تو ایسے لگا جیسے بادل چھٹ گئے ہو، ایسا موسم کھل گیا ہو. حالانکہ حضور ہم سے دور چلے گئے تھے، لیکن ایک خوشی کی ایسی کیفیت دل پہ طاری ہوئی کہ بے اختیار دل سے نکلا کہ نجوت من القوم الظالمین. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے ہیں نا، تو ان کے سسر بنے، انہوں نے پھر ان کو یہ کہا تھا نجوتا من القوم الظالمین، تو فکر نہ کر، اب تو ظالم قوم سے بچ گیا. تو یہ ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ ظالم کے پنجے سے حضور نکل گئے ہیں. جہاں بھی گئے ہم سے دور ہی گئے ہیں، لیکن کم از کم ظالم کے پنجے سے چلے گئے ہیں. اب آگے کی تفصیل جو ہے وہ حضرت مولانا عطاء المجید راشد صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. آگے کی تفصیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت عجیب بے سر سامانی کا عالم تھا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی،
چند گھنٹے تھے، چند گھنٹے میں پھر ہم نے فوری طور پہ فلیٹوں کی صفائی بھی کی، حضور کے لیے کمرہ تیار کیا، حضور کے لیے فلیٹ تیار کیا، اپنے ہم سارے، میں اور میری بیگم بچے شفٹ ہو گئے کہیں اور جگہ، پھر دفتر حضور کا تیار کیا. اور اتنے میں پھر وہ پریشانی تھی کہ کون سی گاڑی لے کے جائیں. میں بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی کوئی حالت نہیں تھی، یہاں تو کوئی احمدی تھا نہیں، وہاں جو چند ایک تھے وہ بھی غریب سے تھے. کہتے ہیں میں سوچ رہا کہ کون سی گاڑی لے کے جاؤں. تو اتنے میں شاہ نواز صاحب کا ملازم آ گیا، کہنے لگا کہ یہ شاہ نواز صاحب نے اپنی نئی گاڑی بھیجی ہے، یہ چابی ہے اس کی، یہ آپ جب تک حضور یہاں پہ استعمال کریں. پھر وہاں حضور پہنچے تو حضور کو ہم لے کے جب آئے ہیں تو پھر وہ جو دور ایک شروع ہوا ہے ہجرت کا، یہ ایک رات تھی ہجرت کی، لیکن اتنی روشن رات تھی کہ اس نے کئی ملکوں کے دن جو ہے وہ روشن کر دیے ہیں. اور ملکوں شہروں میں اب جماعت جو ہے روشن ستارے کی طرح جگمگا رہی ہے. ہر جگہ جلسے جاری ہیں. ایک جگہ جلسہ رکا ہے، پتہ نہیں کتنے جلسے دنیا میں ہو رہے ہیں، سینکڑوں سے زیادہ جلسے ہو رہے ہیں. ہر ملک میں جلسہ ہو رہا ہے، ہر ملک میں نئی سے نئی مساجد بن رہی ہیں. جرمنی کی تو رفتار ہی ماشاءاللہ بہت تیز ہے، اسی طرح انگلینڈ کے بھی اور باقی جماعتوں کے بھی. اب جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جیسے کوئی بند ٹوٹ جاتا ہے، ایسے وہ بند ٹوٹ گیا. اور جو حضور نے کہا تھا نا کہ ساتھ میرے ہے تائید رب الورا، کہ میرے ساتھ رب الورا کی تائید ہے، تو اس کے آگے اور کچھ نہیں، کسی شیطان کی کچھ نہیں چل سکتی. اور ایسے ہی ہوا. اور ان لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آتی. یہ لوگ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف تھے اور پورا زور لگا چکے. تمام علماء مانتے ہیں کہ اس وقت چوٹی کے علماء نے مرزا غلام صاحب قادیانی کی مخالفت کی، لیکن ناکام رہے. پھر وہ ناکام ہو گئے. ان کے بعد جو علماء آئے، بڑے بڑے جگادر علماء، ان کا نام نہیں گن سکتے، اتنے بڑے بڑے. ان کو کوئی فاتح قادیان کہتا تھا، کوئی فاتح ربوہ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. تو اس کے بعد وہ بھی ناکام ہوا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری کوشش رنگ نہیں لاتی، ایک تو بھائی تم خدا کے پاس جاؤ. اچھا پھر خدا کے پاس نہیں گئے، خدا نے کوئی مدد نہیں کی، تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کے پاس پہنچ گئے. اس سے پہلے تو دولتانہ بھی تھا نا 53 کا جو تھا، لیکن وہ تو پنجاب تک محدود تھی. انہوں نے پھر 74 میں ذوالفقار علی بھٹو کے پاس پہنچ گئے. گویا لفظاً تو انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن عملاً یہی کہہ رہے تھے کہ خدا تو کچھ کرتا نہیں، تو ہی کچھ کر. 90 سالہ مسئلہ ہو گیا ہے. 90 سالہ مسئلہ ہی اس نے کہا تھا نا کہ میں نے 90 سالہ مسئلہ حل کیا. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ 90 سالہ مسئلہ ہو گیا، خدا تو حل نہیں کر سکتا، تو کر حل. اس نے کہا میں کروں گا حل. سنا جو انہوں نے پلان بنایا، پہلے وہ منسٹر میڈیکل کالج کے لڑکے وہاں بھیجے، وہاں ہنگامہ کروایا، اور اس کے بعد جیسا کہ بتایا مصنوعی ہنگامہ تھا. اچانک پورے ملک میں احمدیوں پر ظلم شروع ہو گئے. وہ 74 کی ایک علیحدہ کہانی ہے ظلم و ستم کی، جو ہم کسی وقت کریں گے. تو پھر 74 یہ بتا میں یہ رہا ہوں کہ یہ پھر خدا کو چھوڑ کر ایک سربراہ حکومت کے پاس پہنچے کہ خدا کچھ نہیں کرتا تو کر. بلکہ بعد میں تو یہاں تک کہا ہے کہ مولویوں نے بھٹو کو کہا تھا کہ اگر تو یہ ان کا مسئلہ حل کر دے، ان کو کافر قرار دے دے، تو ہم اپنی داڑھیوں سے تیرے بوٹ جو ہے پالش کریں گے. اس قدر گر گئی یہ قوم، خدا کو چھوڑ کے دوسرے کو خدا بنا رہی ہے. حالانکہ مسلم نے فرمایا کہ خدا کے پاس پہنچو. پھر جب بھٹو کوئی خدا نے سزا دی، مجھے مسلم نے سنگ الہام ہے کہ قلب یموت علی قلب، کہ ایک کتا ہے جو کتے کے عادات پر مرے گا. تو عین 52 سال کی عمر میں اور اس کو پھانسی دی جاتی ہے. اور اس وقت بعض جگہ پہ اشتہار بھی لگے، جماعت نے پہلے وہ محفوظ کیے تھے، ہوں گے کہیں نہ کوئی محفوظ ہوں گے، کہ اس سال اس کو نہ دو سزا. ضیاء اللہ کو انہوں نے اپیل کی تھی کہ اس سال اس کو پھانسی کی سزا نہ دو، ورنہ مرزا غلام کی پیشگوئی پوری ہو جائے گی، اگلے سال کر دو، 53 کا ہونے دو اس کو. لیکن جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات. خدا ہی یہی تو ہے، خدا نے جو فیصلہ کر لیا اس کو کون ٹال سکتا. پھر یہ بھٹو کہ یہ انجام ہوا، تو یہ مولوی ضیاء اللہ کے پاس پہنچے کہ جی خدا تو کچھ کرتا نہیں، بھٹو نے یہ کیا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کو خدا نے مارا، حالانکہ آپ نے مارا. ضیاء اللہ نے آپ نے مارا ہے بھٹو کو، خدا نے تو نہیں مارا نا. تو آپ کچھ کریں. ان کو بھی وہ چیمپئن بننے کا خیال آ گیا اسلام کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کینسر کو میں ختم کروں گا.
یہ الفاظ سے جو انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پر ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر لنڈن میں بجایا، وہاں پڑھے گئے کہ قادیانیت کے کینسر کو میں ختم کروں گا یا ہم ختم کریں گے. یعنی خدا کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس گئے، اور اس کو خدا نے کیا اجر دیا جو کہتا تھا کہ میں اس کینسر کو ختم کروں گا. کینسر کے مریض کا جسم تو سلامت رہ جاتا ہے نا، اندر سے وہ کھایا جا چکا ہو، لیکن تدفین کے قابل تو ہوتا ہے. اس کی تو تدفین بھی نہیں ہوئی، اس کا کوئی ٹکڑا سلامت نہیں رہا، جل کر خاکستر ہو گیا. کوئی کہتا ہے وہاں پہ دان دبے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے وہاں پہ ٹوپی دبی ہوئی ہے اس کی، کوئی کچھ کہتا ہے. بہرحال جو بھی سے ہمیں اس سے غرض نہیں. مراد یہ ہے کہ خدا نے نشان کس کے ہاتھ پہ دکھلایا اور خدا کی تائید کس کے ساتھ ہے، اور تم لوگ خدا کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جیسے حضرت مسیح نے فرمایا. اب میں اس کا اختتام وہیں پہ کرتا ہوں جو حضرت مسیح نے فرمایا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ایک طرف تو تم ان کی طرف جاؤ، خدا کی طرف جاؤ، اس سے کہو کہ مجھے وہ ناکام و نامراد کرے، لیکن ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا یہ یاد رکھو اگر دعا کرتے کرتے تمہارے روتے روتے تمہاری آنکھیں گل جائیں، تمہارے ہاتھ شل ہو جائیں اور تمہاری جبینیں گھس جائیں، تب بھی وہ خدا تمہاری دعا نہیں سنیں گا، تمہاری دعا کو تمہارے منہ پہ مارے گا. تو وہ دعا ایسی شان کے ساتھ ہر دور میں پوری ہو رہی ہے، اور آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے. جو وہ چاہتے ہیں جماعت کے ساتھ شروع کریں وہ نہیں ہوتا. آج کل بھی جو سیاستدان ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ خدا ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہا، لیکن جماعت کو ہر روز کہیں نہ کہیں ترقی نصیب ہو رہی ہے، ہر روز جماعت بڑھ رہی ہے. بلکہ گوگل میں لکھا ہوا موجود ہے کہ سب سے تیزی سے بڑھنے والا جو فرقہ ہے وہ یہی ہے، اور پھر ہر روز کہیں نہ کہیں مسجد بن رہی ہے، ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی جلسہ ہو رہا ہے اور بیعتیں ہو رہی ہیں، اور خدا کوئی نہ کوئی تائید کے نشان جو ہے دکھلا رہا ہے. تو پھر اس طرف آئیں جس طرف خدا ہے، چھوڑے ان چیزوں کو. ایک لمبا معاملہ ہو گیا. اب بھی وہ بعض سیاستدان ایک نے کہا کہ میں ایک ایسی مسجد بنواؤں گا جس کے باہر لکھا ہوگا کہ قادیانیوں کا داخلہ ممنوع ہے. اب وہ خدا نے کہا وہ مسجد کہاں گئی، کب بننی، کبھی نہیں بننی، نہ خدا وہ بنانے دے گا، موقع نہیں دینا خدا نے. اور بھی دوسرے جنہوں نے کہا کہ ہم لعنت ڈالتے ہیں ان پہ ایسی ایسی لعنت پڑی کہ ان کی بیوی بچوں اور خاندان اور اولادوں پہ لعنت پڑی، لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، ان کی مت ایسی ماری گئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ چیزیں بھی وہ انسان سمجھ جاتا ہے جس کو خدا کی طرف سے تھوڑی سی سعادت نصیب ہو. اللہ کرے کہ اس قوم کو یہ ہدایت آئے، اللہ کرے کہ وہ دور جلد آئے جب ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ خدا کی تائید کس طرف ہے اور خدا کس کو ذلیل و خوال کر رہا ہے اور خائب و کسر کر رہا ہے اور ناکام و نامراد کر رہا ہے ہر میدان میں. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم انک حمید مجید.